کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے فواد حسین چودھری صاحب جب ملاقاتیں کر رہے تھے کوٹ لکھپت جیل میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے بات ہوگی اور وہ قومی حکومت پہ راضی ہیں اور اس معاملے کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اب اس کی اگر میں کڑیاں ملاؤں تو ہم دیکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ایکٹیو ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بہت تنقید کرتے ہیں کڑی اس سارے نظام کے اوپر، معیشت کو لے کے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے بہت بڑی آواز ہے، محمد زبیر صاحب، اسلام مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کے خلاف پنجاب گورنمنٹ گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اپیل کو اور انہیں ضمانت دے دی ہے پرویز الہی صاحب کو۔ ان کے کیسز کے حوالے سے انہیں ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ جیسے ٹیکنوکریٹ اور اس طرح کی سارے پارٹیز یا سیاستدانوں پر مشتمل ایک قومی حکومت کا فارمولہ تیار ہے، کیا یہ ہے آلٹرنیٹ؟ قومی حکومت ایک ڈیزاسٹر ہوگی اور کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے۔ آلریڈی سب نے اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اس ارینجمنٹ کے اندر، اب آپ اور انگلیاں ڈلوانا چاہتے ہیں اس ارینجمنٹ کے اندر۔ چودھری پرویز الہی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب وغیرہ وغیرہ، دے آر ناٹ الیکٹڈ، یہ کیسے آئیں گے حکومت کے اندر؟ انہوں نے تو کسی نے تو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا۔ سو آف کورس ریزرو میں لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ کہ ان کو کسی طریقے کے ساتھ ٹیکنیکل ایڈوائزرز کے طور پہ لے آیا جائے۔ وہ تو میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کابینہ کے اندر کوئی ٹیکنوکریٹس کو لائیں گے، یہ تو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، اور وہ آئیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، مگر کوئی نیشنل گورنمنٹ بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے اور نہ ہی آئے گا کوئی نیشنل گورنمنٹ بنانے کا۔ نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نیشنل گورنمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ آپ پیپلز پارٹی کو تو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کو بلا کے ہینڈل کریں گے؟ آپ چھوڑو یار، enemy of my enemy is my friend۔ سو اس لیے نو سچ تھنگ۔ بیسکلی واٹ از ریکوائرڈ لوکل گورنمنٹ، ڈیولوشن اور مور منی فار دا سیکورٹی سروسز اور گڈ گورننس۔ گڈ گورننس سے مراد یہ ہے کہ یہ عیاشیاں، یہ آنا، یہ جانا، یہ سارا کچھ یہ بند کیا جائے اور اکانومی کو ٹھیک طریقے سے چلایا جائے، کچھ انرجی نظر آئے۔ فار ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایس آئی ایف سی بنائی تھی، ون ونڈو آپریشن ہوگا ایس آئی ایف سی، کیا ہوا ہے؟ بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز جنہوں نے بات کو آگے بڑھانا تھا وہ کر نہیں سکے۔ اتنا اچھا آئیڈیا کہ جی اب ایک سینٹرل جگہ پہ فیصلے ہو جائیں جن کا تعلق نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ہے، اور وہ پھر بیوروکریسی اور سول گورنمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھائے۔ بیوروکریسی سول گورنمنٹ آگے بڑھا ہی نہیں سکی، دے آر انکمپیٹنٹ۔ کمپیٹنس کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ اس قسم کے ایشوز ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک ایک کر کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جرنیلوں کو لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ دس از واٹ از ہیپننگ، ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے جس کو پھر مجبوری کے تحت ایک موقع ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو پھر، تو دس از اے ٹیکنوکریٹک نا جی، تو یہی دس از دا پرابلم۔ تو اب آپ کابینہ دیکھ لیں، کابینہ کے اندر کتنے لوگ ہیں وہ کمپیٹنٹ ٹو رن منسٹریز۔ یہ جو سسٹم آف گورننس ہے نا کہ الیکٹڈ لوگوں کو کابینہ میں لے کے آنا ہے، انہی کو منسٹرز بنانا ہے، سب کو حصہ دینا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ موسٹ کمپیٹنٹ مین کو صحیح منسٹری میں، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، نہیں ہوتا۔ یہاں پالیٹکس جو ہے وہ کھیلتی، تو اس کا یہ مطلب ہے پھر گورننس ہی سفر کرتی ہے نا، سفر کرتی ہے نا۔ تو وہی ہو رہا ہے یہاں۔ تو اب پریشر آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ جی کمپیٹنٹ لوگوں کو لایا جائے انسائڈ دا گورنمنٹ، انسائڈ دا کیبنٹ۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا یہ ہوگا۔ نیشنل گورنمنٹ کوئی بننے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو جائے گا۔ اور اگر انتظامی یونٹس بننے کی طرف بات جاتی ہے تو اس میں کراچی کا ایک انتظامی یونٹ بننا کتنا اہم ہوگا، اور پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں اس طرح کی، میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا ایشو کراچی کا ہے، سب سے بڑا ایشو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا ہے، سب سے بڑا ایشو لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ اگر یہ تین مسئلے جو ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ویسے یہ ریزالو ہو جائیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، اگر نہیں ہوں گے تو یہ باٹل نیکس رہیں گے۔ کراچی ایک زمانے میں واز دا جیول آف دی ایسٹ، اب اٹ از دا موسٹ، کیا میں لفظ استعمال کروں، برا لگتا ہے، انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ سٹی جس کے اندر صحیح طریقے سے کوئی بندہ، نہ امیر نہ غریب، کوئی صحیح طریقے سے رہ ہی نہیں سکتا۔ دیٹ از ہاؤ بیڈ دا سچویشن از۔ اگر آپ سارے گلوبل چارٹ دیکھیں تو کراچی جو ہے لوسٹ آف دا لوسٹ پہ آتا ہے۔ اچھا، اب
کراچی از اے گولڈ مائن اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو. کراچی ختم ہو گیا تو دبئی بن گیا, جی ابو دھابی بن گیا, اب ریاض بن رہا ہے. یہ کراچی وین آئی واز ینگ 50 ایئر لائنز آتی تھی کراچی, 50 ایئر لائنز. آپ سوچ نہیں سکتے, نام نہیں یاد رہتے تھے, دنیا کی ہر ایئر لائن ٹچ کرتی تھی. اور اس وقت ابو دھابی اور دبئی ڈیزرٹ تھے, ڈیزرٹس, جب کراچی واز ایٹ دا ہائٹ. تو آپ نے دیکھا ہمارے سیاستدانوں نے کیا کیا کراچی کے ساتھ, ویدر ایم کیو ایم اور ویدر اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. اور اب بھی وہی سچویشن ہے. تو اس لیے وہ تو اسی لیے وہی پروپوزل ہے نا کہ کراچی کو یونین ٹیریٹری بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا جب آزاد ہوا تھا تو 9 اسٹیٹس تھی, اب 28 ہو گئی ہیں. واٹس دا بگ ڈیل؟ وہاں آپ دیکھیں گے وہاں سب نیشنلزم نہیں ابھر رہی. ایک پنجاب میں ابھری تھی نا, کشمیر میں ابھری, پنجاب میں اور کشمیر میں. اس کے علاوہ کوئی خاص بڑی اسٹیٹ کے اندر تو کوئی سب نیشنلزم نہیں ابھری. انہوں نے پنجاب کو 3 حصوں میں کر دیا, پنجاب کو 3 حصوں میں کر دیا. پنجاب پہلے آدھا رہ گیا, زیادہ حصہ پاکستان پنجاب کو مل گیا, تھوڑا حصہ انڈیا پنجاب کو ملا. وہ جو انڈین ہوئے انہوں نے اس کو 3 کر دیا, اور خالصتانی موومنٹ پھر بھی اس کو کرش کر دیا. ٹھیک, اچھا ابھی بھی وہ پرابلم ہے ان کے لیے, مگر اٹس ناٹ ایز سیریس ایز بیفور. تو یہاں واٹس دا پرابلم؟ یہ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اس کا مین پرپز, اس کے 2 پرپزز ہیں. نمبر 1 بیٹر گورننس, مور اکاؤنٹیبلٹی. مطلب آج مجھے آپ پوچھیں کہ میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا ایم این اے کون ہے یا ایم پی اے کون ہے, مجھے نہیں پتا. کیونکہ جب میں ووٹ ڈالنے گیا تھا تو میں نے تو تیر پہ یا فلانے پہ یا فلانے پہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے. نہ مجھے پتا وہ کہاں رہتا ہے, نہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اپنے کام کے لیے, نہ وہ وہاں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے, نہ وہ آتا ہے نظر, نہ وہ آتا ہے. تو جب لوکل گورنمنٹ تھی مشرف کے زمانے میں, تو وی نیو کون ہمارا بندہ ہے. اور ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوتی تھی, ہمیں پتہ ہوتا تھا کس کے پاس جانا ہے. یہ مسئلہ پولیس کا, یہ مسئلہ پانی کا, یہ مسئلہ واسا کا, یہ مسئلہ فلانے کا. ذمہ دار ہوتے تھے, جواب دہ ہوتے تھے. وہ کرتے تھے نا, بیکاز دے نیو کہ ووٹ لینے ہیں. تو دیٹ از وائی آل اوور دا ورلڈ لوکل گورنمنٹ از ریئل گورنمنٹ. اور فارن پالیسی, کرنسی, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں, اینڈ نیشنل بجٹس اینڈ سیکورٹی آبویسلی. ٹھیک, باقی تو سب کچھ ڈیوالو ہوتا ہے. یہاں ابھی ڈیولیوشن بھی ہو گئی 18th امینڈمنٹ کے بعد, اور ابھی بھی بہت سی منسٹریز ہیں جو ڈوئل منسٹریز چل رہی ہیں. ابھی وہ آئی ایم ایف کیا کہ تھک گیا شہباز شریف کو کہ بھائی وہ پروونس میں بھی منسٹری بنی ہوئی ہے ABCD, اور آپ نے بھی ABCD ابھی تک رکھی ہوئی ہے, اس کو ختم کرے نا. اور وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہاں منسٹر بیٹھا ہوا ہے, وہاں 10 سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے پاکستان گورنمنٹ کو بہت سے پیسے دینے کا پلیجز کیے تھے, پروجیکٹس بنائے تھے کہ آپ اپنی بیوروکریسی جو ہے فیڈرل بیوروکریسی کو کم کریں, ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. نہیں کیا انہوں نے. بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اسٹرانگ ویسٹڈ انٹرسٹ کہ نہیں ہونے دیں گے ہم.